20 رمضان کو جمعے والا دن بنے گا، جمعے کا دن بنے گا تو نماز عصر تک یہاں پہنچ جانا چاہیے۔ مردوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس فارم کو پر کریں اور اس کے ساتھ اپنی 2 عدد تصویریں اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگائیں، جبکہ خواتین وہ صرف آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگائیں گی۔ بستر اپنا ساتھ لیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، بہت زیادہ سامان لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور زیادہ توجہ عبادت میں ہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح توجہ ہونی چاہیے، فضول باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ موبائل اگر ساتھ ہے، بہت انتہائی ضروری ناگزیر اس کا استعمال کیا جائے۔ جہاں تک عمر کا تعلق ہے، بہت چھوٹے بچے سے پرہیز کیا جائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ شہر لاہور کے چابرجی چوک میں مرکز القادسیہ وسیع رقبے پہ پھیلا ہوا دین کا ایک الحمدللہ مرکز ہے۔ اس مرکز میں جہاں سال بھر دعوت دین، خدمت خلق، تعلیم الکتاب و سنہ اس کے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، لوگوں کو عبادات ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اس مرکز کی رونقیں الحمدللہ دوبالا ہو جاتی ہیں۔ رمضان کی مناسبت سے اس مرکز میں نماز تراویح کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ ائمہ حرمین کے لہجے میں قاری عبدالودود عاصم حفظہ اللہ تراویح پڑھاتے ہیں اور اپنی مسحور کن آواز میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ دل و دماغ کو منور کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ رمضان المبارک میں لوگوں کی تربیت کے لیے خصوصی دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور مزید جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، جس میں اسلام کی ایک بہت بڑی عبادت اعتکاف ہے، تو اس کے لیے خصوصی طور پہ انتظام کیا جاتا ہے۔ قادسیہ میں اللہ کی توفیق کے ساتھ مرد و خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہر سال اعتکاف بیٹھتی ہے۔ اعتکاف اسلام کی رمضان المبارک کے مہینے میں ایک عظیم عبادت ہے، جس میں مسلمان اپنی دنیا کی ساری مصروفیات چھوڑ کر اللہ رب العزت کے سامنے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنا خاص تعلق پیدا کرتا ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اعتکاف میں شامل ہونے والے لوگوں کو اس بات کا موقع ملے کہ وہ اپنی انفرادی عبادت، تلاوت قرآن مجید، ذکر و اذکار، نوافل کا اہتمام کریں اور اللہ رب العزت سے رمضان کی راتوں میں خصوصی تعلق پیدا کریں، مناجات اس کے سامنے پیش کریں، دعائیں کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ شرکاء کی اخلاقی عملی تربیت کے لیے خصوصی دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جید علماء کرام، اسلامی اسکالرز الحمدللہ تربیت کے مختلف موضوعات پہ کتاب و سنت کی روشنی میں وہ گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کی تربیت کا الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے۔ تو اعتکاف اس میں شامل ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کے لیے مرکز کی طرف سے ایک فارم تیار کیا گیا ہے، یہ اعتکاف فارم ہے۔ تو یہ آپ جس نے بھی اس میں شامل ہونا ہے، مرکز تشریف لائیں، مرکز استقبالیہ سے یہ حاصل کریں کہ فارم پر کر کے یہاں جمع کروا دیں، یا پھر PDF فائل میں بھی آپ کو مل جائے گا، وہاں بھی آپ اس میں داخل ہو سکتے ہیں، شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اعتکاف میں اس کی کوئی اسپیشل علیحدہ سے فیس نہیں رکھی گئی، بلکہ سحری کا، افطاری کا مرکز کی طرف سے، جماعت کی طرف سے الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے۔ تو جس طرح مردوں کا اعتکاف ہے، اسی طرح خواتین کے لیے باقاعدہ طور پہ باپردہ اعتکاف کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو ہم اہل اسلام کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کے دنوں میں تشریف لائیں، قادسیہ میں اعتکاف بیٹھیں۔ اللہ کی طرف سے بہت اچھے انتظامات ہوتے ہیں اور انفرادی عبادات کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ اپنے دل و دماغ کو قرآن و سنت کے علوم سے، دروس سے منور کرے۔ تو انشاءاللہ یہ اس اعتبار سے بہت بڑا موقع ہے۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف میں شامل ہونے کے لیے، میں نے فارم کا ذکر کیا تھا کہ وہ انتظامیہ کی طرف سے بنایا گیا ہے، تو مردوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس فارم کو پر کریں اور اس کے ساتھ اپنی 2 عدد تصویریں اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگائیں، جبکہ خواتین وہ صرف آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگائیں گی۔ تو 20 رمضان کو جمعے والا دن بنے گا، جمعے کا دن بنے گا تو نماز عصر تک یہاں پہنچ جانا چاہیے۔ قیام کرنا ہے، اس کے لیے اپنے کپڑے
پہننے کے لیے اضافی طور پہ وہ ساتھ لائیں، بستر اپنا ساتھ لیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، بہت زیادہ سامان لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور زیادہ توجہ عبادت میں ہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح توجہ ہونی چاہیے، فضول باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ موبائل اگر ساتھ ہے، بہت انتہائی ضروری ناگزیر اس کا استعمال کیا جائے اور بہت زیادہ اس کے استعمال سے پرہیز کیا جائے اور اپنا تعلق سارے کا سارا اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑا جائے تاکہ اس کے مقصد کو حاصل کیا جا سکے۔ جہاں تک عمر کا تعلق ہے، بہت چھوٹے بچے ان سے پرہیز کیا جائے، تو ہر وہ مرد اور عورت جو آسانی کے ساتھ ایک مجمع میں رہ کر اپنی عبادات سر انجام دے سکتے ہیں، کسی پہ بوجھ نہیں بنتے، تو وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن خواتین سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ چھوٹے بچوں کو ہمراہ نہ لائیں۔ تو ہر وہ خاتون اور مرد جو نماز اپنا آسانی سے ادا کرتا ہے، کر سکتا ہے، عبادات سر انجام دیتا ہے، وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اعتکاف میں آنے والے جو اللہ کے مہمان ہیں، ضیوف الرحمان ہیں، ان کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق دے۔